وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هادم اللذات الموت، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الموت قدح كل نفس شاربوها، الموت قدح كل نفس شاربوها، والقبر باب كل نفس داخلوها. وإذا حملت إلى القبور جنازة وإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. انتہائی قابل صد احترام مسلمان دوستو، بھائیوں، بزرگوں، آج ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے،
جسے جمعۃ الوداع سے یاد کیا جاتا ہے۔ گویا کہ اب رمضان المبارک ہمیں الوداع کہنے والا ہے۔ یہ برکتوں والا مہینہ، یہ رحمتوں والا مہینہ، یہ جہنم سے چھٹکارے والا مہینہ اب ہم سے جانے لگا ہے۔ یہ بات تو یقینی ہے کہ ہم اس مہینے کا احترام، اکرام اس طرح نہیں کر سکے جس طرح کرنے کا حق تھا، لیکن ابھی بھی چند گھڑیاں باقی ہیں۔ ہم خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں اور اپنے رب کو منانے کے لیے رات کو جاگنا شروع کر دیں تو وقت ابھی بھی گیا نہیں ہے۔ اور یہ ماہ رمضان کی آمد اور ماہ رمضان کا الوداع کہنا، یہ ہمیں ایک سبق دے رہا ہے کہ انسان جس طرح ایک دن میرے آنے کی خوشیاں تھیں، آج میں جا رہا ہوں، لیکن خیال کر جس طرح میں ایک دن آیا اور اب جا رہا ہوں، جس طرح ایک دن میری آمد تھی اب روانگی ہے، تو نے بھی ایک دن دنیا سے چلے جانا ہے۔ لہذا انسان اس دنیا کو اپنا ڈیرا اور ٹھکانہ اور مستقل گھر نہ سمجھ، تو نے ایک دن اس دنیا کو خواہ مخواہ چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ انسان کو شیطان اس بات کی طرف سوچنے نہیں دیتا کہ میں نے بھی ایک دن مرنا ہے۔ حالانکہ اس دنیا میں دیکھو، بڑے بڑے بادشاہ موت سے نہ بچ سکے، بڑے بڑے پہلوان موت سے نہ بچ سکے، بڑے بڑے ڈاکٹر اور طبیب موت سے نہ بچ سکے، بڑے بڑے اولیاء موت سے نہ بچ سکے، حتیٰ کہ انبیاء علیہم الصلوات والسلام کی برگزیدہ جماعت وہ بھی دنیا میں آئی، اپنا اپنا دنیا کا وقت گزارا، خدا کی توحید کا پیغام لوگوں کو سنایا، پھر جب ان کی موت کا وقت بھی مقرر ہوا تو وہ بھی یہ جہاں چھوڑ کے چلے گئے۔ اللہ پاک مجھے تجھے سمجھا رہا ہے، اس دنیا میں جو بھی آتا ہے جانے کے لیے آتا ہے، سمجھدار وہ ہے جو دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کر لے۔ اس لیے میرے عزیز خیال کر، اللہ پاک کی ایک صفت ہے، اور وہ صفت یہ ہے کہ اللہ الحی ہے۔ کیا معنی کہ اللہ کی ذات اکیلی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی۔ اللہ کی ذات واحد ذات ہے کہ جو موت کے لفظ سے بھی پاک ہے اور موت کا ذائقہ چکھنے سے بھی پاک ہے۔ اور یہی الہ کی شان یہ ہے، الہ معبود مشکل کشا حاجت روا وہی ہو سکتا ہے جس پہ خود موت آ جائے، وہ الہ۔ اللہ لا الہ الا ہو۔ لوگو اللہ وہ ذات ہے جس کے علاوہ الہ کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، معبود کوئی نہیں، مسجود کوئی نہیں، نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا
کھری قسمتیں کھوٹی کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ دلیل کیا ہے؟ فرمایا الحیو الحیو الحیو، سدا زندہ رہنے والا جو اکیلا اللہ ہے، جس پہ نہ موت آئی ہے نہ کبھی آئے گی، جو موت کے لفظ سے بھی پاک ہے، موت کے ذائقے سے بھی پاک ہے۔ جب موت سے پاک ذات صرف اللہ ہی کی ذات ہے تو الہ ذات بھی صرف کس کی ذات ہے؟ هو الحی لا الہ الا ہو۔ اور میرے عزیز خیال کر، اللہ کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں سب پہ فنا ہے، سب پہ موت آنی ہے۔ قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان، زمین پہ جو کچھ بھی ہے فان ہے، فنا ہونے والا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ کہتا ہے او میرا بندہ، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھ کے رہنا ہے، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہم الرضوان کی برگزیدہ ہستیاں وہ بھی موت کا ذائقہ چکھنے سے پاک نہیں ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا ذکر قرآن کرے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا ذکر قرآن کرے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی موت کا ذکر قرآن کرے، حضرت عیسیٰ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی موت کا ذکر قرآن کرے، لیکن اس وقت تک بات مکمل ہو نہیں سکتی جب تک ذکر مجتبی، ذکر مصطفیٰ محمد الرسول اللہ ہو نہ جائے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے میرا پیغمبر میرا پیغمبر میرا پیغمبر، آپ نبیوں کے سردار ضرور ہیں، سید الانبیاء ضرور ہیں، خاتم الانبیاء ضرور ہیں، فخر کونین ضرور ہیں، سرور کونین ضرور ہیں، صاحب قرآن، صاحب معراج، صاحب والضحیٰ، صاحب واللیل اذا سجا، صاحب ورفعنا لک ذکرک ضرور ہے میرا پیغمبر، لیکن میرے شریک کوئی نہیں۔ جب میرے شریک کوئی نہیں تو انک میت وانہم میتون، میرا پیغمبر موت تو آپ پہ بھی آ کے رہے گی اور آپ سے لڑنے والے کافروں پہ بھی آ کے رہے گی۔ اس لیے توجہ کر، سفر کا مہینہ ہے، سفر کے مہینے کے آخری دن ہے، نبی علیہ السلام بیمار پڑ گئے۔ اللہ پاک نے اس بیماری سے پہلے بھی کچھ اشارے دے دیے تھے، میرا پیغمبر اب آپ کے دنیا میں رہنے کا وقت زیادہ نہیں ہے، آپ کے جس کام کے لیے بھیجے گئے تھے وہ کام ہو گیا ہے، اب میں اللہ آپ کو اپنے پاس لے آنا چاہتا ہوں۔ اس لیے قرآن مجید کی جب یہ سورت نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ سارے صحابہ خوش ہیں، جشن منا رہے ہیں، ہائے اللہ پاک نے ہمیں فتح کی بشارتیں دے دی ہیں۔ بوڑھا ابو بکر صدیق بیٹھ کے رو رہا ہے رو رہا ہے رو رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا ابو بکر یہ تو خوشی کی بات ہے، اللہ کہتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو رو رہا ہے۔ ابو بکر صدیق کہتا ہے او میرے ساتھیو، ان رازوں کو تم نہیں سمجھ سکتے، اللہ نے ہمیں ایک طرف بشارت دی ہے، دوسری طرف اشارہ دیا ہے۔ جب اسلام کے جھنڈے لہرا گئے ہیں تو اب میرا محمد زیادہ عرصہ دنیا میں نہیں رہے گا۔ میں اپنے لاڈلے کو اپنے پاس بلانے لگا ہوں۔ اسی طرح حجۃ الوداع کے موقع پر
جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میدان عرفات کا ہے، حجۃ الوداع کا دن ہے، میرے مدنی کا زندگی کا آخری حج ہے، عرفات کا میدان ہے۔ اللہ نے یہ قرآن کی آیت نازل کر دی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت تو علیکم نعمتی، اور اسلام والو، ایمان والو، آج میں نے اسلام پر، ایمان پر، دین پر مہریں لگا دی ہیں۔ آج تک جو دین بن گیا وہ قیامت تک دین رہے گا، اور جو آج دین نہیں وہ قیامت تک دین بن سکتا بھی نہیں ہے۔ صحابہ خوش ہو گئے، چلو یار اسلام مکمل ہو گیا ہے، لیکن وہاں عرفات کے میدان میں بھی بیٹھا بوڑھا ابو بکر صدیق رو رہا ہے۔ ساتھی پوچھتے ہیں ابو بکر رو کیوں رہا ہے؟ فرمایا جب دین مکمل ہو گیا ہے تو دین والے رسول نے اب زیادہ وقت دنیا میں گزارنا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام بیمار پڑ گئے، سفر کا آخری ہفتہ ہے، آپ علیہ السلام بیمار ہو گئے، شدید مرض ہے۔ یہ وہی سفر کا آخری ہفتہ ہے جس طرح لوگ سفر کے آخری بدھ کو چوری روزہ رکھتے ہیں۔ پورے ملک میں لوگ چوریاں بنا بنا کے کھا رہے ہوتے ہیں، کھلا رہے ہوتے ہیں۔ او میرے عزیز خیال کر، سفر کی آخری بدھ کی چوری یہ محمد کا طریقہ نہیں، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جب نبی علیہ السلام بیمار ہو گئے، یہودیوں کو نبی علیہ السلام کی بیماری کا پتہ چلا، یہودی خوش ہوئے اور انہوں نے خوشی میں وہاں پر مٹھائیاں بنائی، تقسیم کی، لیکن مسلمان نادان کو پتہ ہی نہیں۔ انہوں نے کہا آخری بدھ کو نبی علیہ السلام صحت مند ہوئے تھے، حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ سفر کے آخری بدھ یا آخری ہفتے میں نبی علیہ السلام بیمار ہوئے تھے، اور پھر ربیع الاول کے مہینے میں نبی علیہ السلام کی وفات ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، خامخواہ لوگوں کو کہانی پڑھا دی گئی۔ بی بی صاحبہ نے روزہ رکھا تھا، کون سی بی بی صاحبہ تھی اللہ ہی جانے، نہ بی بی صاحبہ کا پتہ کون تھی، نہ چوری بنانے والے کا پتہ کون، نہ لانے والے کا پتہ کون۔ جہالت کی کھائیوں کے اندر امت مسلمہ گری ہوئی ہے۔ ذرا سوچ تو صحیح، تو جس دن چوریاں تقسیم کر رہا ہوتا ہے اس دن آمنہ کے لال کی بیماری شدت پہ تھی، سارا گھر پریشان تھا، نبی علیہ السلام بیمار پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کے اندر نبی علیہ السلام موجود ہیں۔ آپ علیہ والسلام فرماتے ہیں مجھے لے جاؤ عائشہ کے گھر۔ ساری کی ساری اپنی بیویوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں بیماری کے یہ دن اپنی عائشہ اپنی حمیرہ کے پاس گزار دوں۔ سبحان اللہ۔ ازواج مطہرات کہتی ہیں جی یا رسول اللہ ٹھیک ہے، ہم اپنی باریاں قربان کرتی ہیں، اپنی باریاں چھوڑتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام کو دو بندوں نے کندھے دیے، نبی علیہ السلام ان کے کندھوں پہ یوں بازو رکھ کے حضرت بی بی میمونہ کے گھر سے ام عائشہ صدیقہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ بدن اتنا کمزور ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے پیر اٹھا بھی کوئی نہیں سکتے۔ آپ علیہ السلام کے پاؤں مبارک زمین پہ یوں کھسٹتے جا رہے ہیں، یوں رگڑتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام کو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچایا گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی کی ساری بیویاں پیاری ہیں لیکن عائشہ تو وہ شان والی عائشہ ہے
ہے، جس کا رشتہ کروائے تو میرا اللہ، جس کی پاکی میں قرآن اتارے تو میرا اللہ، جس سے پیار کرے تو میرے اللہ کا نبی، جس کی گود میں موت آئے آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر نبی علیہ السلام اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پہنچ گئے، بیماری کے دن چل رہے ہیں، اللہ اکبر، ازواج مطہرات آ رہی ہیں، صحابہ آ رہے ہیں، متعلقین متوسلین آ رہے ہیں، حضرت کی عیادت کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ذرا خیال کر میرے عزیز، آخری جمعرات ہے میرے مدنی کی زندگی کی، آخری جمعرات کا دن ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ کیا کہ میں مسجد چلا جاؤں، مسجد جا کے اپنے مریدوں کو کچھ نصیحتیں کر کے آ جاؤں، لیکن بخار کی شدت اتنی زیادہ ہے، چلنا تو کجا، کھڑا ہونے کی طاقت سکت کوئی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج مطہرات سے کہتے ہیں 7 مشکیں پانی کی منہ بند منگواؤ۔ 7 مشکیں پانی کی لائی گئی، نبی علیہ السلام کو بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک بڑا برتن تھا، نبی علیہ السلام کو اس برتن میں بٹھایا گیا، بخار عروج پہ، اللہ اکبر، اور نبی علیہ السلام کے بدن مبارک پر پانی ڈالنا شروع کیا گیا۔ جیسے جیسے ازواج مطہرات پانی ڈالتی گئیں، ڈالتی گئیں، ڈالتی گئیں، ڈالتی گئیں، آہستہ آہستہ بخار کا زور ٹوٹتا گیا، ٹوٹتا گیا، ٹوٹتا گیا۔ اب یہاں ٹھہر کے مسئلہ سمجھ، بیمار کوئی عام بندہ نہیں، نبیوں کا امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن آمنہ کے لال بے مثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بدن سے بیماری ہٹا نہیں سکتے، اس لیے کہ بیماریاں لگانے والا بھی اکیلا کون ہے، بیماریاں ہٹانے والا بھی اکیلا کون ہے؟ امام الانبیاء علیہ السلام کی بیماری عروج پہ ہے، آج تیرے میرے ملک کی شف شف سرکار تو یوں بیماریاں کھینچ لیتی ہے، اور یہاں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بیماری عروج پہ ہے لیکن بدن سے بیماری کو کھینچ نہیں سکتے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ ابراہیم خلیل اللہ اعلان کرتا ہے لوگوں، میں ابراہیم خلیل اللہ بھی جب بیمار ہو جاؤں تو مجھے بھی شفائیں کون دیتا ہے؟ یہ تو نبیوں کا عقیدہ ہے، لیکن میری قوم کو کیا ہو گیا؟ دل خون کے آنسو روتا ہے اپنی قوم کی حالت زار دیکھ کر۔ کھڑے ہیں قبروں پہ، قبروں کی مٹیاں کھا رہے ہیں، قبروں کے سرانے پڑے نمک کھا رہے ہیں، خردے کھا رہے ہیں، اور پیروں کے پاس جا کے ان سے ڈنڈے کھا رہے ہیں، تھپڑ کھا رہے ہیں۔ پیر کے ڈنڈے میں شفا ہے، پیر کے تھپڑ میں شفا ہے، بابے کی قبر کے خردے میں شفا ہے، بابے کی قبر کے پتھر میں شفا ہے، بابے کی قبر کے سرانے پڑے نمک میں شفا ہے۔ نہ میرے عزیز، قرآن کا مسئلہ حق ہے، اگر جنت جانا چاہتا ہے تو عقیدہ قرآنی رکھ۔ عقیدہ قرآنی یہ ہے کہ نبیوں کا امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہوتا ہے تو کس کی مرضی سے؟ بدن سے بیماری ہٹے گی تو کس کی مرضی سے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بخار ٹوٹ رہا ہے، جیسے بخار کی شدت ٹوٹی، آپ نے فرمایا بس کرو، بس کرو۔ ازواج مطہرات نے پانی ڈالنا بس کر دیا، کچھ افاقہ ہو گیا نبی علیہ السلام کو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں،
اسی طرح ایک طرف کندھا ہے چاچے حضرت عباس کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری طرف کندھا ہے شیر خدا فاتح خیبر سیدنا علی المرتضی المجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ چاچا بھتیجا نبی علیہ السلام کو کندھا دے کے لے جا رہے ہیں۔ حضرت عباس حضرت علی المرتضی سے کہتے ہیں بھتیجا نبی علیہ السلام اب زیادہ دیر دنیا میں نہیں رہنے والے، اس لیے کہ میں اپنے خاندان کے لوگوں کے چہرے دیکھ دیکھ کے تجربے کر چکا ہوں، جب ان پہ موت کا وقت قریب آتا ہے تو ان کے چہروں کی یہ خاص کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام کو مسجد لایا جا رہا ہے، لیکن ذرا خیال کرو، اس سے پہلے ایک بات سن لو۔ جب نبی علیہ السلام کی بیماری شدت پہ تھی، حضرت نماز پڑھانے مسجد نہیں آ سکے۔ ایک دن نبی علیہ السلام نماز کے لیے ارادہ کیا، بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش آیا، فرمایا الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا کیا بنا، نماز کا کیا بنا۔ اللہ اکبر، جیسے تیاری کرنے لگے پھر غشی آ گئی، پھر ہوش آیا، فرمایا الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا کیا بنا، پھر غشی آ گئی۔ آپ کو جب پھر ہوش آیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، او میری حمیرہ عائشہ، او میری گھر والیو سنو، میرے بعد میرے مصلی پہ کھڑا ہونے کا جو پہلا حقدار ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ ابو بکر صدیق کو جا کے میرا پیغام پہنچاؤ، اب محمد مصلی پہ کھڑا ہونے کے قابل نہیں رہا، بیماری عروج پہ ہے، میرے مصلی پہ کھڑا ہو کے میرے مریدوں کو نماز پڑھا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بابا دل کا بڑا کمزور ہے، خصوصاً آپ کے معاملے میں، آپ کے مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھا سکے گا، روتا ہی رہے گا، روتا ہی رہے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ یوسف، عائشہ اس طرح نہ کر جس طرح زلیخا نے کیا تھا۔ زلیخا نے عورتوں کو بلایا تو دعوت کے نام پر، لیکن حقیقت کے اندر ارادہ حسن یوسف کو دکھانا تھا۔ تو کہہ تو رہی ہے میرا بابا یہ کر نہیں سکے گا، لیکن تجھے بھی پتہ ہے میرے مریدوں میں سب سے کامل مرید ہے تو ابو بکر صدیق ہے۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے مدنی نے اپنی زندگی میں جسے اپنے مصلی پہ کھڑا کیا اس کا نام سارے بولو ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب جو کافر جہان کا، خبیث جہان کا، لعین جان کا ابو بکر صدیق کو مسلمان نہ مانے، ہم اس کے کافر ہونے میں ذرا بھی شک نہیں کر سکتے، اس کے کافر ہونے میں ہمیں ذرا برابر شک نہیں ہے، کیونکہ جسے ابو بکر صدیق کو میرا مدنی اپنے مصلی پہ کھڑا کر رہا ہے، صرف مومن نہیں بلکہ اعلیٰ درجے کا ولی سمجھ کے کھڑا کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام کو غسل دیا گیا، پانی ڈالا گیا، بخار کا زور ٹوٹ گیا، نبی علیہ السلام کو لے کے جا رہے ہیں مسجد کے اندر، ادھر نماز کا وقت ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مصلی پہ کھڑے نماز پڑھا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے حجرے کا دروازہ چونکہ مسجد نبوی کے اندر کھل رہا ہے، جیسے ہی نبی علیہ السلام کے حجرے کا پردہ اپنی جگہ سے سرکا، پردہ ہٹا، صحابہ سمجھ گئے نبی علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے پیچھے سے کھنگورے شروع کر دیے، اشارے دے رہے ہیں ابو بکر صدیق کو نبی علیہ السلام آ گئے ہیں، آپ پیچھے ہٹ آئیں، نبی علیہ السلام مصلی پہ آ جائیں۔ لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر اپنے مقام پہ کھڑا رہے،
ابو بکر صدیق کھڑے نماز پڑھا رہے ہیں، نبی علیہ السلام ساتھ آ کے بیٹھ گئے۔ امام ابو بکر صدیق ہے، مقتدی نبیوں کا امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قربان جاؤں نا ابو بکر تیرے شان اور تیرے مقام پر۔ اب جس بندے کو ابو بکر کے ایمان میں شک ہے وہ آمنہ کے لال کا باغی ہے۔ جسے آمنہ کا لال اپنا امام بنائے اس کے ایمان میں شک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے خیال کر، آپ علیہ السلام نے نماز پڑھی، اگلی باتیں ذرا غور سے سننا۔ نبی علیہ السلام منبر پہ تشریف فرما ہوئے، اور یہ میرے مدنی کی زندگی کا آخری واعظ ہے، یہ میرے مدنی کی زندگی کی آخری تقریر ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے اس بیان اور تقریر کے شروع میں سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کی، اللہ کی ثنا بیان کی۔ نمبر 2، نبی علیہ السلام نے احد کے شہداء کے لیے مغفرت کی دعا کی، کیونکہ احد کے شہید نبی علیہ السلام کو ہر وقت یاد آیا کرتے تھے، کیونکہ احد کے میدان میں میرے مدنی کے چاچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن کا مسئلہ کر دیا گیا، چہرے کا حلیہ بگاڑ دیا گیا۔ حضرت امیر حمزہ کی پہچان بھی نہیں ہو رہی، بڑی مشکل سے پہچان ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام اپنے چاچے کی لاش پہ کھڑے ہیں، اپنے چاچے کی مسخ شدہ لاش پہ کھڑا ہے آمنہ کا لال، اور اعلان کرتا ہے او میرے چاچا تیرے قاتلوں سے میں بدلہ ضرور لوں گا۔ ایک دم ایک صحابی آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ آ رہی ہے، آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ آ رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری پھوپھی کو روک دو، نہ آنے دو۔ اپنے بھائی کے لاشے کی یہ حالت دیکھ کے پھوپھی برداشت نہیں کر سکے گی، کہیں کوئی بین نہ کر بیٹھے، کوئی زبان سے آواز نکال نہ بیٹھے۔ اللہ اکبر، پھوپھی کو روک دیا گیا۔ پھوپھی آگے سے کہتی ہے جاؤ میرے بھتیجے کو بتاؤ، پہلے جب کفر کا دور ہوتا تھا ہم مردوں پہ رویا کرتے تھے، بین کیا کرتے تھے، لیکن جب سے محمد کی غلامی میں آئے ہیں اب ہماری زبان سے رونے کی آواز نکل نہیں سکتی۔ یہ تو میرے بھائی کے لاش کا مسئلہ کیا گیا ہے، اگر ٹکڑے ٹکڑے کیما کیما بھی کر جاتے لوگ تب بھی میں اس دکھ کو اپنے سینے میں برداشت کر لیتی، لیکن محمد کے طریقے کے خلاف نہ کرتی۔ اور سوچ میرے عزیز، آج تیرے میرے گھر میں جو فوتگی ہوتی ہے دوسرے محلے تک کیوں آواز جاتی ہے؟ کیا ہمارا کوئی ہندوؤں والا مذہب ہے؟ نہ، اسلام کا مذہب تو کہتا ہے مردے پہ رونا حرام ہے، مردے پہ آواز نکالنا حرام ہے۔ ہاں اگر غیر اختیاری طور پہ آنسو ٹپک جائیں تو یہ اور بات ہے، لیکن زبان سے آوازیں نکالنا یہ قطعاً حرام ہے۔ نبی علیہ السلام نے بڑی سخت وعیدیں سنائی ہیں، فرمایا جو عورت مردوں پہ روتی ہے قیامت کے دن اسے آگ کا لباس پہنایا جائے گا۔ کس کا لباس پہنایا جائے گا؟ اللہ اکبر۔ آپ میں سے جو ساتھی اس بات کا ارادہ کرتے ہیں کہ آج ہم جمعے کے بعد گھر جا کر اپنے گھر کی عورتوں کو یہ مسئلہ سمجھائیں گے کہ مردے پہ رونا حرام ہے، آواز نکالنا حرام ہے، اور جو روئے گی قیامت کے دن اسے کون سا لباس پہنایا جائے گا؟ جس کا یہ ارادہ ہے ہاتھ کھڑا کرو ذرا، پکی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے شہداء احد کے لیے دعا کی، دو باتیں۔ نمبر 3، میرے مدنی نے فرمایا او میرے مہاجر صحابہ، اب تم مہاجر تعداد میں زیادہ ہو گئے ہو مدینے میں، اور انصار تعداد میں کم ہو گئے ہیں، اس لیے خیال کرنا ان انصار کے ہم پہ بڑے احسانات ہیں۔
اگر انہوں نے تم سے کوئی اچھائی کی تو اچھائی کرنا، اگر کوئی زیادتی بھی کر بیٹھے تو ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، ان انصار کے ساتھ بڑا پیار کرنا۔ نمبر 4 خیال کر، کیا معلوم جس طرح آج جمعۃ الوداع ہے، تیری میری زندگی کا الوداع قریب ہو، اس لیے مسئلہ پکا کے اٹھ۔ چوتھی بات نبی علیہ السلام نے فرمائی، ان عبدان خیرہ اللہ بین الدنیا و بین ما عند اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرے مریدو، ایک بندہ ہے جسے اللہ نے اختیار دے دیا ہے، اگر چاہتا ہے تو میں تیری دنیا کی زندگی زیادہ کر دیتا ہوں، دنیا میں زیادہ زندگی گزار جتنا تیرا دل چاہے، اور اگر چاہتا ہے تو میں تیری دنیا کی زندگی ختم کر کے تجھے اپنے پاس اپنی رحمتوں والی جنت میں بلا لیتا ہوں، تجھے اس جگہ بلا لیتا ہوں اوپر رحمان۔ ایک بندہ ہے جسے اللہ نے اختیار دے دیا ہے، او میرا بندہ، تو حیات دنیاوی چاہتا ہے، جنت والی زندگی چاہتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا فاختار ما عند اللہ، اس اللہ کے بندے نے دنیا والی زندگی ٹھکرا دی ہے، جنت والی زندگی پسند کر لی ہے۔ میرے مدنی نے دنیا والی زندگی کو ٹھکرا دیا، اور پسند کون سی زندگی کو کیا؟ اونچا بولو، کون سی زندگی کو؟ نبی کو حیات جنت والی پسند، قرآن کو حیات جنت والی پسند، اشاعت التوحید والوں کو بھی حیات جنت والی پسند ہے۔ اس لیے خیال کر، وفات کے بعد نبی بھی زندہ، شہید بھی زندہ، لیکن وہ زندگی دنیا والی نہیں، کون سی زندگی ہے؟ جنت والی زندگی ہے۔ اب خیال کرنا، جیسے ہی نبی علیہ السلام نے یہ بات کی، سارے کے سارے صحابہ سمجھ رہے ہیں ہوگا کوئی بندہ، ہوگا کوئی بندہ، ہوگا کوئی بندہ، لیکن پھر بوڑھا ابو بکر صدیق بیٹھ کے رو رہا ہے، اور آنکھوں سے آنسوں کی برسات جاری ہے، سفید داڑھی آنکھوں سے آنسوں سے تر رو رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا جو ابو بکر یار غار رو رہا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا رسل کا یا ابا بکرن، اوے ابو بکر ٹھہر جا، رو نہیں، رو نہیں، رو نہیں، میں محمد سے تیرا رونا دیکھا نہیں جاتا۔ حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول ہماری جانیں بھی قربان ہیں، ہمارے مال بھی قربان ہے آپ پر۔ ادھر نبی علیہ السلام نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، ان امن الناس علی فی صحبتہ ومالہ ابو بکر۔ او میرے صحابہ سن لو، تم سب نے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، لیکن ابو بکر جیسی قربانی کسی نے نہیں دی۔ ان امن الناس علی فی صحبتہ ومالہ ابو بکر، یاری کا حق بھی ادا کیا ہے تو ابو بکر صدیق نے، مال لٹانے کا حق ادا کیا ہے تو ابو بکر صدیق نے۔ وہ ابو بکر صدیق ہے، غزوہ تبوک کا موقع ہے، ابو بکر صدیق اپنے گھر کا سارا مال لے آیا، اپنے تن کے کپڑے بھی اتار دیے، ٹاٹ کے کپڑے پہن کے ابو بکر صدیق اپنا سارا مال لا کے میرے محمد کی جھولی میں ڈالتا ہے۔ نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا بچا کے آیا ہے؟ اللہ کی توحید اور نبی کا عشق چھوڑ کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہو ابو بکر تیری شان کے کیا کہنے ہیں، تو نے زمین پہ ٹاٹ کا لباس کیا پہنا، اللہ نے آسمانوں پہ آرڈر جاری کر دیا ہے، آج آسمانوں کی ساری مخلوق بھی محمد کے غلام ابو بکر صدیق کی طرح ٹاٹ کے لباس پہن کے دن گزارے گی۔ یاری کا حق ادا کیا ابو بکر صدیق نے۔ اس لیے خیال کر، وقت مختصر ہے، میں لمبا نکل نہیں سکتا، لیکن
صدیق کی محبت کو بھی دل میں رکھ، علی کی محبت کو بھی دل میں رکھ۔ اس جملے کو یاد کر، ایک بندہ کہے میں خدا کو مانتا ہوں مصطفیٰ کو نہیں مانتا، مسلمان ہوگا کافر؟ ایک بندہ کہتا ہے میں حضرت عیسیٰ کو مانتا ہوں نبی علیہ السلام کو نہیں مانتا، ایک بندہ کہتا ہے میں حضرت موسیٰ کو مانتا ہوں نبی علیہ السلام کو نہیں مانتا۔ مسلمان تب بنے گا جب سارے نبیوں کو مانے گا، اسی طرح مسلمان تب بنے گا عشق صدیق بھی دل میں ہو، عشق علی بھی دل میں ہو، عشق صحابہ بھی دل میں ہو، عشق آل بیت بھی دل میں ہو۔ آل بیت بھی ہمارے سر کا تاج ہے، صحابہ بھی ہمارے سر کا تاج ہے، صدیق بھی ہمارے سر کا تاج ہے، علی بھی ہمارے سر کا تاج ہے۔ اس لیے لوٹا میرے عزیزا خیال کر۔ چوتھی بات میرے مدنی نے فرمائی، جاگ رہے ہو؟ جمعۃ الوداع ہے، جاگ کے بیٹھو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا او میرے صحابہ، پہلی قومیں جب ان کا نبی دنیا سے چلا جاتا تھا تو وہ کافر بن جاتے تھے۔ کیسے؟ وہ اپنے نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا کرتے تھے۔ پہلے وہ لوگ اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا لعن اللہ، اللہ نے لعنت کی اس بندے پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، جو لوگ نبیوں ولیوں پیروں فقیروں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیتے ہیں۔ اللہ کا نبی تو کہتا ہے جو نبی ولی پیر فقیر کی قبر کو عبادت گاہ بنائے اس پہ خدا کی کیا ہو؟ کیا مطلب ہے؟ جو بندہ قبر کو سجدہ کر رہا ہے اس نے قبر کو کیا بنا لیا؟ عبادت۔ جو قبر کا طواف کر رہا ہے قبر کو کیا بنا لیا؟ جو بندہ قبر پہ جھک رہا ہے، قبر والے کے نام پہ نظر نیازیں منتیں منوتیں چڑھاوے 11ویں 12ویں 13ویں دے رہا ہے، یہ سارا کچھ عبادت ہے۔ جو بندہ قبر والے کو غائبانہ پکارتا ہے یا فلاں مدد یا فلاں مدد یا فلاں مدد، اور میرے عزیز سجدہ بھی عبادت، رکوع بھی عبادت، طواف بھی عبادت، نظر بھی عبادت، نیاز بھی عبادت، منت بھی عبادت، منوت بھی عبادت، چڑھاوا بھی عبادت، اور غائبانہ پکار سب سے اونچی عبادت ہے۔ جو بندہ کسی قبر والے کے لیے یہ عبادتیں کرے گا اس نے قبر والے کو اپنا معبود بنا لیا ہے، قبر کو عبادت گاہ بنا لیا ہے۔ اور میرا نبی کہتا ہے کہ جو بندہ کسی کی قبر کو عبادت گاہ بنا لے اس پہ خدا کی کیا ہوگی؟ لعنت ہوگی خدا کی۔ اس لیے خیال کر، خدا کی قسم ہے دنیا کا کوئی مفاد مطلوب نہیں، اپنی نجات مقصود ہے، اور اپنی نجات اس میں ہے کہ مسئلہ قرآن کا دو ٹوک آپ لوگوں کو سنا دوں۔ میں یہ نہیں برداشت کر سکتا کل اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوں، اللہ پوچھ رہا ہو میرے دین کا مسئلہ قرآن کا مسئلہ ترنول کے لوگوں کو کیوں نہیں سنایا تھا؟ نہ خیال کر، مسئلہ صاف سن لے میرے عزیزا، معبود ہے تو اکیلا کون ہے؟ ولی اللہ کے پیارے ضرور ہیں لیکن کوئی ولی عبادت کے لائق نہیں، نبی اللہ کے پیارے ضرور ہیں لیکن کوئی نبی عبادت کے لائق نہیں۔ کوئی قبر، کوئی شجر، کوئی حجر، کوئی پتھر، کوئی بت، کوئی سورج، کوئی چاند، کوئی ستارہ، کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی بڑا، کوئی چھوٹا، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی زندہ، کوئی مردہ، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ لا الہ الا اللہ۔
لا الہ الا اللہ، معبود کوئی نہیں، عبادتوں کے لائق کوئی نہیں، سجدوں کے لائق کوئی نہیں، طواف کے لائق کوئی نہیں، نظر کے لائق کوئی نہیں، نیاز منت منوت چڑھاوے کے لائق کوئی نہیں، مگر اکیلا کون ہے؟ اس لیے نبی علیہ السلام فرماتے ان پہ خدا کی لعنت ہو جنہوں نے اپنے نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو کیا بنا لیا تھا؟ عبادت گاہ بنا لیا تھا۔ آخری بات میرے نبی کی، آپ علیہ السلام نے فرمایا، جاگ رہے ہو؟ بڑی عجیب بات ہے، توحیدی بننا آسان ہے لیکن معاملات میں ٹھیک بننا بڑا مشکل ہے۔ آج بڑے بڑے دیندار بھی معاملات میں گڑبڑ کر رہے ہیں۔ ذرا سن، نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ، اگر میں نے تم میں سے کسی کو زندگی میں ناجائز سزا دیو، آؤ اٹھو مجھ سے بدلہ لے لو، میری کمر حاضر ہے، یہ میری پیٹھ ہے، آ جاؤ مجھ سے بدلے لے لو۔ سوچو نا ذرا، مسجد نبوی کا ممبر ہے، میرا نبی بیٹھا ہے، مریدوں سے کہہ رہا ہے اگر کسی سے زیادتی کی ہے تو آؤ میری پیٹھ ہے، بدلے لے لو مجھ سے۔ اگر میں نے کسی کے مال کا نقصان کیا ہو تو اٹھو آج مجھ سے اپنا حق وصول کر لو۔ اگر میں نے کسی کی بے عزتی کی ہو، کسی کی توہین کی ہو تو اٹھو آج مجھ سے اپنے بدلے چکا لو۔ میں محمد آج تو بدلے چکا سکتا ہوں لیکن اللہ کی عدالت میں کام مشکل ہو جائے گا، اٹھو مجھ سے بدلے لے لو۔ حضرت عکاشہ غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ میرے مدنی کا ایک صحابی ہے، کہتے اللہ کے رسول میں نے بدلہ لینا ہے۔ صحابہ حیران ہے، عکاشہ تجھے ہو کیا گیا ہے؟ قریب آتا ہے نبی علیہ السلام کے، قریب آ کے نبی علیہ السلام کو کہتا ہے پیٹھ کرے نا۔ نبی علیہ السلام پیٹھ پھیرتے ہیں، کہتا ہے قمیض بھی ذرا اوپر کرنی ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے قمیض اوپر کی، حضرت عکاشہ ایک دم اپنا سینہ نبی علیہ السلام کی پیٹھ سے لگا دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے موقع ملا اپنے سینے کو آپ کے بدن سے لگانے کا۔ آپ علیہ السلام نے عکاشہ چل جا، تیرا بدن میرے بدن سے لگ گیا ہے بھی ایمان والا، جہنم کی آگ تجھ پہ حرام ہے۔ اس لیے خیال کر، یہ خطبہ میرے مدنی نے ارشاد فرمایا، لوٹ کے آ گئے نبی علیہ السلام اپنے گھر۔ اب آخری جملے خیال کرنا، پیر کا دن ہے، میرے مدنی کی وفات کا دن ہے، صبح کی نماز کھڑی ہے مسجد نبوی میں، حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں مجھے مسجد نبوی کے دروازے تک لے جاؤ، گھر کے دروازے تک، تاکہ میں مسجد نبوی کا منظر دیکھ سکوں۔ نبی علیہ السلام کو ازواج مطہرات پکڑ کے حجرے کے دروازے پہ لاتی ہیں، نبی علیہ السلام یوں پردہ ہٹا کر مسجد کے اندر دیکھتے ہیں، ابو بکر مصلی پہ کھڑا ہے، سارے صحابہ ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جب دیکھا، جیسے مالی باغ کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، زمیندار فصل کی بہار کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، نبی علیہ السلام نے بھی جب دیکھا میرے سارے پھول ابو بکر صدیق کے پیچھے اتفاق سے کھڑے ہیں، کسی کو ابو بکر صدیق کی امامت میں اختلاف نہیں، نبی علیہ السلام مسکرا دیے۔ صحابہ سمجھے نبی علیہ السلام آنا چاہتے ہیں لیکن مسکرا دیے۔ یہ مسجد نبوی کو نبی علیہ السلام کا آخری دفعہ دیکھنا تھا، صحابہ کو نبی علیہ السلام کا آخری دفعہ دیکھنا تھا۔ مسکراتے مسکراتے نبی علیہ السلام نے پردہ نیچے کر دیا، نماز ہو گئی۔ نماز کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے آئے، گھر آ کے نبی علیہ السلام کا حال احوال پوچھا۔ آپ نے فرمایا ابو بکر آج میری صحت پہلے
مرے سے کچھ بہتر ہے. آج میری صحت ذرا سنبھلی ہوئی ہے, یہاں چلتے چلتے مسئلہ بھی یاد کر لے, موت کب آئے گی, کس وقت آئے گی, جاننے والا اکیلا کون ہے. اگر نبی علیہ السلام کو پتا ہوتا ابھی تھوڑی دیر بعد میری موت کا وقت ہے, تو ابو بکر صدیق کو کبھی نہ کہتے میں ٹھیک ٹھاک ہوں. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی صحت اگر اچھی ہے تو میں اپنے کھیتوں میں چلا جاتا ہوں, وہاں میری دوسری بیوی رہتی ہے, اس کا گھر بار ہے, کافی دن ہوئے میں جا نہ سکا, میں اس کا حال احوال لے آؤں, اپنے کھیتوں کی بھی ذرا نگہبانی کر کے آ جاؤں. آپ فرماتے ہیں اچھا چلا جا ابو بکر, میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, پرواہ نہ کر. حضرت ابو بکر صدیق چلے جاتے ہیں. ادھر چاشت کا وقت ہوتا ہے, سورج چڑھتا ہے, نبی علیہ السلام کی طبیعت بگڑنا شروع ہو جاتی ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھاگ کے جاتی ہیں, نبی علیہ السلام کو بٹھاتی ہیں, اپنے سینے سے نبی علیہ السلام کے سینے مبارک کو جوڑ کے نبی علیہ السلام کو بٹھا لیتی ہیں. آپ علیہ السلام تکلیف میں ہیں. حضرت اما عائشہ صدیقہ آخری 2 سورتیں پڑھتی ہیں, پڑھ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں پہ پھونکتی ہیں, پھونک کے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں کو نبی علیہ السلام کے بدن پہ پھیر رہی ہیں. یہ دم ہو رہا ہے معوذتین کا. اتنے میں نبی علیہ السلام کے پاس حضرت زید بن حارثہ, اور میرے نبی کا منہ بولا پیارا بیٹا, میرے نبی کا سفر اور حضر کا ساتھی حضرت زید بن حارثہ, اس کا بیٹا ہے حضرت اسامہ بن زید, اس سے نبی علیہ السلام کو بڑا پیار ہے. وہ نبی علیہ السلام سے ملنے آتا ہے, نبی علیہ السلام اسے اپنے پاس بٹھاتے ہیں, اور نبی علیہ السلام یہ ہاتھ یوں کرتے ہیں دعا کے لیے, پھر حضرت اسامہ پہ ہاتھ پھیرتے ہیں, پھر دعا کرتے ہیں, پھر حضرت اسامہ پہ ہاتھ پھیرتے ہیں, دعائیں دے رہے ہیں حضرت اسامہ بن زید کو. اتنے میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر آتے ہیں, ان کے ہاتھ میں مسواک ہے, مسواک کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے یوں دیکھا, عبد الرحمن بن ابی بکر مسواک کر رہا ہے. آپ علیہ السلام کی نگاہوں کے اشاروں سے اما عائشہ صدیقہ سمجھ گئی میرے سرتاج کو بھی چاہت ہے کہ میں مسواک کروں. فوراً اما عائشہ نے مسواک لایا اور خود اپنے منہ میں مسواک کو نرم کیا, اپنے منہ میں مسواک کو نرم کیا, اور پھر نبی علیہ السلام کے منہ مبارک میں مسواک رکھا. نبی علیہ السلام مسواک کر رہے ہیں. اس دنیا میں سب سے آخری خزا جو میرے مدنی کے پیٹ میں گئی وہ اما عائشہ صدیقہ کا لعاب ہے. آپ علیہ السلام نے مسواک کیا. ذرا خیال کر, اب ہوتا کیا ہے, میرے مدنی کی انگلی یوں بلند ہے, اور میرے مدنی کی زبان پہ ایک دعا ہے, اللہم الرفیق الاعلی, اللہم الرفیق الاعلی, اللہم الرفیق الاعلی, اللہم الرفیق الاعلی. اللہ مجھے رفیق اعلیٰ میں جگہ دے دے, اللہ مجھے رفیق اعلیٰ میں جگہ دے دے, اللہ مجھے رفیق اعلیٰ میں جگہ دے دے. کیا خیال ہے, اللہ نے اپنے نبی کی زندگی کی آخری دعا قبول کی ہوگی یا نہیں قبول کی ہوگی؟ اللہ اکبر. ذرا خیال کر, یوں ہاتھ بلند ہے, آپ فرما رہے ان للموت سکرات, موت کی بڑی سختیاں ہوتی ہیں. ان للموت سکرات, موت کی بڑی سختیاں ہوتی ہیں. میرا مدنی کہے جا رہا ہے اللہم الرفیق الاعلی. جبرائیل آ جاتا ہے, آ کے نبی علیہ السلام سے ملتا ہے. آپ علیہ السلام پوچھتے ہیں جبرائیل کیسے آیا؟ جبرائیل کہتے اللہ کے نبی اوپر ساری تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں, آج اللہ نے جنت کو ایسے سجا دیا ہے, آج سے پہلے اللہ نے جنت کو ایسے سجایا کوئی نہیں. آج اوپر وہ پروٹوکول لگ گیا ہے جو پروٹوکول آج تک لگا کوئی نہیں. آج جنت سج دھج گئی ہے. آپ کے استقبال کے لیے سارے فرشتے بھی منتظر رہیں, سارے انبیاء کی روحیں بھی منتظر رہیں. باقی تو چھوڑ, اللہ آج خود بڑا مشتاق ہے. میرے نبیوں کا سردار محمد
محمد میرے دربار میں آ رہا ہے اور زندگی کے جھپیڑوں سے، تکلیفوں سے، مصیبتوں سے، دکھوں سے نکل کر آج میرے دربار میں آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے اللہ کو شوق ہے مجھے بلانے کا، مجھے بھی بڑا شوق ہے اللہ کے پاس جانے کا۔ اس لیے خیال کر، موت والا فرشتہ آ گیا، اس نے روح جو کھینچی آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں خرجت روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین سحری و نہری، میں اپنے سرتاج کو سینے سے لگا کے بیٹھی تھی، اسی حال میں میرے سرتاج کی روح مبارک نکل گئی، بدن سے روح مبارک پرواز کر گئی۔ اس وقت جو خوشبو میں نے محسوس کی، ایسی خوشبو نہ پہلے کبھی سونگی نہ اس کے بعد کبھی محسوس کی۔ آپ علیہ السلام کے بدن مبارک سے روح پرواز کر گئی اور مدینے میں کوہرام مچ گیا، صحابہ حواس باختہ ہو گئے، ازواج مطہرات جمع ہو گئیں۔ حضرت فاروق اعظم تلوار لے کے کھڑے ہو گئے مسجد نبوی کے صحن میں۔ جس نے کہا میرے مرشد پہ موت آ گئی ہے اس کی گردن اتار کے رکھ دوں گا۔ حضرت عمر جذبات میں ہیں، حضرت عمر نبی علیہ السلام کی موت کے منکر نہیں، حضرت عمر کا خیال یہ ہے نبی علیہ السلام پہ کچھ دیر کی بے ہوشی آ گئی ہے، نبی علیہ السلام کو پھر ہوش آئے گا، ہم اس سے جہاد کریں گے، اس سے جہاد کریں گے، ساری فتوحات ہوں گی، تب نبی علیہ السلام دنیا چھوڑ کے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب یہاں ماحول خراب ہونے لگا، ایک صحابی نے دوڑ لگا دی اور پہنچا اس جگہ جہاں امت کا خیر خواہ ابو بکر صدیق ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو جا کے بتایا، ابو بکر جلدی کر واپس آ، امام الانبیاء علیہ السلام تو دنیا چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ حضرت ابو بکر آج تو اتنا دکھی ہے جتنا دکھی جہان کا کوئی مرید ہو نہیں سکتا۔ حضرت ابو بکر آتے ہیں، اللہ اکبر، سیدھے جاتے ہیں حجرہ عائشہ کے اندر، دیکھتے ہیں نبی علیہ السلام کا بدن مبارک ایک چارپائی پہ پڑا ہوا ہے، نبی علیہ السلام کے بدن مبارک پہ سفید چادر پڑی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ حسنین کریمین رو رہے ہیں، نبی علیہ السلام حسنین کریمین کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھ رہے، اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابا کے سر پہ سینے پہ سر رکھی ہوئی ہے، نبی علیہ السلام بیٹی کے سر پہ بھی ہاتھ نہیں پھیر رہے، ازواج مطہرات پریشان ہیں، نبی علیہ السلام کسی کو تسلی بھی نہیں دے رہے۔ حضرت صدیق اکبر آتے ہیں، آ کے بے اختیار نبی علیہ السلام پہ گر جاتے ہیں، آپ کے چہرہ مبارک کو چومنا شروع کر دیتے ہیں۔ چوم رہا ہے ابو بکر اپنے مرشد کے چہرے کو اور کہہ رہا ہے ابو بکر صدیق طبتا حیّا و میتا، طبتا حیّا و میتا، طبتا حیّا و میتا۔ واہ میرے مرشدہ، دنیا کے بڑے بڑے حسین دیکھے، موت آئی تو چہرے کا حسن چلا جاتا ہے، لیکن میرا مرشد محمد تو وہ ہے، موت بھی میرے مرشد کے حسن کو بگاڑ نہیں سکی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بوسے دیے، میرے مدنی چارپائی پہ موجود ہیں اور روح نے جا کے ٹھکانہ پکڑ لیا جنت الفردوس میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نہ کسی کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، نہ تسلیاں دے رہے ہیں، کیونکہ آپ کا بدن اب روح کے بغیر ہے۔ انکا میتون و انہم میتون۔ اور نادان جہان کا کہتا کیا ہے، فلاں پیر فلاں بزرگ نبی علیہ السلام کے روزے پہ گیا، اس کو ہاتھ ملانے کے لیے نبی علیہ السلام نے روزے سے باہر ہاتھ نکال دیا۔ او بے دین جہان کے غور کر، میرے مدنی نے اپنی بیٹی کے سر پہ تو ہاتھ نہیں پھیرا، حسنین کریمین کو تسلی نہیں دی، ازواج مطہرات کو تسلی نہیں دی، حضرت عمر کو نہیں سمجھایا، تجھے حیا نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے؟ القصہ خیال کر ہوتا کیا ہے، جب حضرت صدیق اکبر وہاں سے اٹھتے ہیں، جاتے ہیں مسجد نبوی کی طرف، دیکھتے ہیں عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں سوچنے لگ گیا، اگر اعلان نبی کی موت کا ابو بکر صدیق نے کیا تو کیا کروں گا؟
آپ چلے گئے، مدنی کے منبر پہ کھڑے ہو گئے، سارے صحابہ سمٹ کے حضرت ابوبکر صدیق کے پیروں میں بیٹھ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے خطبہ ارشاد فرمایا، تاریخی خطبہ کائنات کا۔ اس خطبے میں ابوبکر صدیق نے پورے قرآن اور محمد کی سیرت کا نچوڑ بیان کر دیا ہے۔ فرمایا، او میرے یارو سنو، من کان منکم یعبد محمدان فإن محمدان قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ او میرے ساتھیو، فیصلہ کرو، تمہارا معبود محمد ہے، سارے کہہ دو صلی اللہ ہو۔ تمہارا معبود محمد ہے یا محمد کا خدا ہے؟ اگر تمہارا معبود میرا مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو سنو، فإن محمدًا قد ماتا، فإن محمدًا قد ماتا۔ میں ابو بکر گواہی دے رہا ہوں، میرا مرشد محمد اب اس دنیا میں کوئی نہیں رہا۔ میرے مرشد محمد پہ موت آ گئی ہے، اللہ کے وعدے کے مطابق میرے مرشد کی روح جنت الفردوس میں پہنچ گئی ہے۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ، اور اگر تم اللہ کی عبادتیں کرنے والے ہو تو سن لو، فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اللہ ایسا زندہ ہے جس پہ نہ موت آئی ہے نہ کبھی آئے گی۔ اللہ اللہ۔ آگے پڑھا حضرت ابوبکر صدیق قرآن پڑھنے لگ گیا، انک میت وانہم میتون۔ حضرت ابوبکر صدیق پڑھنے لگ گئے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ فرمایا، وما محمد الا رسول، میرا محمد میرا شریک تو نہیں، صرف رسول ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، میرے محمد سے پہلے بھی کئی رسول آئے، موت کا جام پی کے دنیا سے چلے گئے، اس نے بھی چلے جانا ہے۔ افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ القصہ خیال کرو، صدیق کا خطبہ قرآنی خطبہ تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں، جب میں نے صدیق کی باتیں سنی، میری ٹانگوں نے مجھے اٹھانے سے انکار کر دیا، میں دھڑام سے زمین پہ گر گیا۔ تب مجھے پتا چلا میرا مرشد محمد پیارا تو دنیا چھوڑ کے اپنے رب کے پاس چلا گیا ہے۔ تب مجھے پتا چلا، اس لیے میں نے آج کے جمعے میں اپنے نبی کی وفات کا واقعہ سنایا۔ کیوں سنایا؟ اور میرے عزیز جملہ یاد رکھ، آمنہ کے لال چلے گئے، میں نے بھی جانا ہے تو نے بھی، میں نے بھی جانا ہے تو نے بھی، رمضان آیا اب جا رہا ہے، ہم بھی دنیا میں آ گئے، اب وقت جانے کا ہے۔ ایک دن آنے والا ہے، اعلان ہو رہے ہوں گے مسجدوں سے، فلاں فوت ہو گیا، کبھی میرا نام کبھی تیرا نام ہوگا، لوگ مجھے تجھے غسل دے رہے ہوں گے، لوگ مجھے تجھے کفن پہنا رہے ہوں گے، لوگ مجھے تجھے کندھے پہ اٹھا کے قبرستان لے جا رہے ہوں گے، جنازہ ہو رہا ہوگا، دفن کر رہے ہوں گے۔ یہ دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، میں ہوں تو نظام دنیا ہے، نہ کسی کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے تجھے لوگوں نے 2-3 دن سے زیادہ یاد نہیں کرنا، اس لیے آخرت کی تیاری کر، اور آخرت کی تیاری کا پہلا نمبر یہ کہ کٹر توحیدی بن، دوسرا نمبر یہ کہ پکا سنی بن، زندگی میں شرک سے بھی بچ،
بدعت سے بھی بچ، موت میں تو دیر ہے لیکن جنت کی بہاروں میں پہنچنے میں دیر کوئی نہیں۔ آخر دعوانا